صلوات بر محمد آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ مہتاب جہاں صاحبہ بنت شہنشاہ حسین صاحب زوجہ مہر عباس صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربی اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میری ظاہری کیفیت کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اللہ کا شکر یہ ہے کہ آواز ٹھیک ہے۔ ہاں الحمدللہ۔ کل شام کو بخار آیا، 1 بجے تک کھا لی دوا، ٹھیک ہو گئے۔ 3 بجے پھر اس نے ریپیٹ کیا بھور میں، تب 3 بجے کہاں جاتے؟ وہ ایک رکھی تھی وہ کھا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ جتنے جوائنٹ ہیں وہ سب جام ہو گئے۔ ابھی تو بیچاروں نے بڑی مشکل سے ہم کو اٹھایا ہے پیشاب کا، اسی لیے میں اوپر نہیں چڑھ پایا، معذرت چاہتا ہوں اس کو۔ تو اب آپ کہیں گے کہ تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ایک بات معقول ہے، لیکن مشکل یہ کیا ہے نا کہ اول تو جب تک آپ پہنچیں گے نہیں تب تک آدمی کو یقین نہیں ہوگا کہ واقعاً ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے، جو حالات ہیں، جو ماحول ہے۔ دوسری چیز یہ کہ مجھے غیرت یہ آئی کہ یہ تاریخ میں نے دی تھی، میں نے کہا بھیا فلاں تاریخ کو کر لیے، تو اب اچانک ہم صبح 7 بجے اٹھ کے فون کریں کوئی انتظام کر لو، تو وہ بھلی بات نہیں تھی۔ بہرحال وہ ایک بزرگ خطیب تھے مرحوم کافی، کہنے لگے کہ جب ایک دوست نے ہمارے کہا کہ جب تم کہتے ہو طبیعت ٹھیک نہیں ہے تب بڑھیا مجلس پڑھ دیتے ہو، یہ چکر کیا ہے تمہارا؟ تو کہا چکر یہ ہے کہ جب طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو کہتے ہیں یا اللہ مدد، تو جب اپنے کو ادھر سے لگا لیا مدد آ گئی، ہو گیا کام۔ اور جب بیٹھتے ہیں صاحب ہم تو تیاری کر کے آئے ٹائے فش۔ بہرحال میں 12 بجے تک انشاءاللہ، یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، رسول اللہ کی ولادت کا مہینہ، اور ہمارے اور آپ کے امام صادق سلام اللہ علیہ کی ولادت کا مہینہ۔ پیغمبر کی ذات اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ پیدا ہی نہ کرتا۔ تو رسول اللہ کے صدقے میں پوری دنیا خلق ہوئی ہے نا، پوری کائنات حضرت کے طفیل میں خلق ہوئی۔ ایک وہ بہت مشہور آیت ہے، اس کا مطلب بتائیے کیا ہوا؟ وما بولیے ارسلناک الا رحمتاً للعالمین، پیغمبر ہم نے آپ کو کائنات کے لیے نہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو عالمین کا مطلب یہ دنیا خالی نہیں ہے، اس سے پہلے جو عالم تھے ارواح کے، اس میں بھی آج بھی، کل برزخ کے عالم میں بھی، پرسوں عالم قیامت میں بھی۔ بلکہ آدمی اگر غور کرے تو کیا لطف ہے، وہ خدا جو اپنے لیے فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین،
وہی خدا اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مطلب واضح ہے، جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں رسول اللہ کی رحمت۔ صلوات بر محمد۔ جلدی جلدی سناتا ہوں۔ وہ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کی شان نزول بڑی زبردست ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ابھی ترجمہ بھی کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ ایک ہم لوگوں میں اور اس وقت کے لوگوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم لوگ چوری بھی کرتے ہیں، بولیے، سینہ زوری بھی کرتے ہیں، ہے نا، بدماشی بھی کرتے ہیں، اور ابا قبا پہن کے آپ سے اپنے کو بہتر بھی سمجھتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے۔ لیکن اس زمانے کے لوگ شریف تھے، اگر گناہ کرتے تھے تو ان کو احساس ہوتا تھا کہ غلط کیا۔ ویسے ہی ایک آدمی تھا پیغمبر کے زمانے جو ہے وہ صحابی ہی کہلائے گا، تو ایک صحابی بیچارے ان سے کچھ چوک ہو گئی، واللہ عالم کیا گناہ ہو گیا ان سے۔ اب وہ اتنا شرمندہ ہوئے کہ وہ گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا کہ ہم سے گناہ ہو گیا۔ ایک دن گھر سے نکلے، سامنے دیکھا امام حسن اور امام حسین، بچپنا تھا، سنی ہے آپ، صلوات بر محمد۔ ہاں، گھر سے نکلے، دیکھا سامنے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین، کہنے لگا بہت بڑھیا چانس ہے، کام ہو گیا۔ دوڑ کے دونوں اماموں کو اٹھایا، کاندھے بٹھا لیا، اور اس کے بعد سیدھا رسول اللہ کے پاس پہنچا۔ سرکار، ان کو لے کے آیا ہوں، صاحب غلطی ہو گئی یا رسول اللہ۔ یہ آپ کے اس انداز سے وہ گڑ گڑایا کہ روایت کہتی رسول اللہ کو ہنسی آ گئی، اور اتنی ہنسی آ گئی۔ دیکھیے، ہنسنے کے لیے بھی جو ہمارے ہاں شریعت میں گائیڈ لائن ہے نا، کہا لگا کہ ہنسنے کو منع کیا گیا۔ روایت کہتی ہے ضحک المؤمن التبسم، مومن کا ہنسنا بس مسکرا دینا ہے۔ تو مومن ہا 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 کر کے نہیں ہنستا بستا ہے، مسکرا دیتا ہے، کہتے ہیں۔ لیکن وہ اس انداز سے امام حسن امام حسین کو وسیلہ بنا کے گیا اور ایسی فریاد کی کہ رسول اللہ ایسا مسکرائے کہ دندان مبارک باہر دکھنے لگے، ہاتھ رکھ لیا پیغمبر نے، فرمایا لے آئے ہو، ٹھیک ہے جاؤ۔ جیسے ہی پیغمبر نے اس کی بات قبول کی، جبریل آ گئے۔ اب یہیں سے مجلس کا آغاز۔ جبریل آ گئے اس آیت کو لے کے جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، جاؤک، میرے حبیب اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے تو آپ کے پاس آنے سے کیا ہوگا؟ کہ آپ کے پاس آ کے یہ استغفار کریں، خالی آنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے صاحب؟ کہا نہ، تمہارے استغفار سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے ہم آپ پیغمبر بھی استغفار کر دے۔ اب قرآن کہتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ، تب دیکھو گے تم اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ مگر شرط کیا ہے سر؟ ہمارے نبی کے پاس آؤ، ہے نا، شرط یہ ہے، اور وہاں آ کے ہاتھ اٹھاؤ، نہ یہ کہ ہاتھ اٹھاؤ، ہمارا نبی بھی اگر کہہ دے، پکی بات ہے کام ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد، پکا پکا ہے کہ کام، بولیے، ہو جائے گا۔ اب یہاں سے ایک سوال ہے، اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ اول توحید، دوسرے عدل، حتیٰ نبوت کا ذکر بعد میں ہے،
عدل کا ذکر پہلے ہے، حتیٰ امامت کا ذکر بعد میں ہے، عدل کا ذکر ہے نا، توحید کے جسٹ آفٹر کیا ہے؟ عدل۔ قرآن مجید عدالت پر بہت زور دیتا ہے، بے پناہ زور دیتا ہے۔ یہ جو ہم لوگوں کے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام میں کئی شادی جائز ہے، بولیے؟ 4۔ کہاں لکھا ہے؟ کہ قرآن میں لکھا ہے۔ ہاں قرآن میں لکھا ہے، ایک کی بات ہی نہیں، 2 سے سٹارٹ ہے، قرآن میں ہے۔ لیکن ذرا قرآن پڑھو تب سمجھ میں آئے گا۔ ایسی شرط لگا دی ہے قرآن نے کہ 1 سے زیادہ کا امکان ہی نہیں ہے۔ آدمی قرآن سمجھے تو پہلے۔ اب جو دیکھیے شرط کیا ہے، پوچھئے کوئی کر پائے گا؟ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو جو عورتیں تم کو ٹھیک ٹھاک لگیں، مطلب ایمان ہو، تقوی ہو، مطلب یہ ہو شاید۔ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو طیب ہوں، پاکیزہ ہوں، ان سے نکاح کر لو تم، مثنا 2۔ 1 سے سٹارٹ نہیں کیا قرآن نے، کتنے سے ہے؟ 2۔ وَثُلَاثَ، بولیے 3۔ وَرُبَاعَ، 4۔ تو قرآن کی آیت کیا ہے؟ شادیاں کرو ٹھیک ٹھاک مومنہ عورتوں سے، کم از کم 2 یا 3 یا اس کے بعد والا جملہ سنیے، پھر قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر ذرا سا تم کو ڈر بھی ہے کہ ہم عدالت نہیں برت پائیں گے دونوں میں، فواحدہ، خبردار 1 سے آگے مت بڑھنا۔ اب بتائیے قرآن نے 1 شادی کی بات کی ہے کہ 4 شادی کی بات کی ہے؟ اجازت اس لیے ہے تاکہ کوئی دروازہ بند نہ ہو، صلوات بر محمد، ورنہ آپ غور فرما رہے ہیں، شرط ایسی لگا دی ہے۔ وہی چیز اب آئیے قرآن مجید میں بہت تاکید ہے۔ ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ اس میں مبارک جناب کا میری عادت ہے، میں کیا بتاؤں، شیرو صاحب، ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ کہاں کے ہیں آپ؟ تو لکھنؤ کے ہیں، اکثر آتے جاتے بیچارے مل جاتے ہیں۔ اچھا آدمی جو ہے وہ احسان کا بندہ ہے، کسی کے ساتھ کچھ نیکی کر دیجئے۔ اب ایک دن یہ مل گئے یہیں، کہنے لگے رہے مولانا آ جائیے بابا کلچے نہاریاں کھا لیجئے۔ اب نہیں ہم کو تو یہ پر ہے، بابا آ جائیے واللہ، تو ایک کلچے نہاری ہم نے ان کی کھا لی، تب سے دوستی ہو گئی۔ بہت شرمندی مثال ہے کوئی اس کے بعد جو ہے پتہ چلا کہ صاحب یہ تو بڑے گڑبڑ آدمی ہیں، یہ ہے معاذ اللہ۔ لیکن چونکہ ہم کلچے نہاریاں کھا چکے ہیں، لہٰذا کوئی بھی ان کی کوئی برائی کرتا ہے، میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ شیرو جیسا مومن آدمی پورے درگاہ کے علاقے میں نہیں ہے، یہ ہو گیا نا۔ اس کے برخلاف آپ ہیں، اے بڑے مومن آدمی، بڑے اللہ والے آدمی، ایک دن کہہ رہے تھے یار یہ مولوی لوگ بھائی ایسے ہی ہیں، اتفاق سے میں نے سن لیا، تب سے ان سے تھوڑی سی اندر قدورت آ گئی۔ اب جب لوگ تعریف کرتے ہیں، ہمیں چھوڑو، کیا نام ہے آپ کا؟ میں چھوڑو، ریاض میں کوئی آدمی ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ چونکہ ان سے ہماری پٹتی نہیں ہے، اس لیے ان کی اچھی بات بھی ہم کو بری لگتی ہے، ان کے کلچے نہاریوں کا احسان ہے، اس لیے ان کی خراب بات بھی قرآن نے کیا کہا؟ خبردار، نہ کلچے نہاری، نہ اگر تم کو کوئی گالی بھی دے دے حق سے مت ہٹو۔ آپ قرآن کی آیت سنیے، قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ سب سے مشکل جانتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے نا، اتنا بڑھیا دین ہمارے پاس ہے، مگر اب قرآن کا جملہ سنیے کیا ہے۔ اللہ فرماتا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، خبردار کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ اکسا دے
کہ تم عدالت کے خلاف چلے جاؤ۔ کچھ سمجھ میں آیا سر؟ لاکھ دشمنی ہے مگر بات صحیح ہے تو بولو۔ سمجھ میں آئی نا؟ وہ شادی سے لے کے آپ جتنا قرآن پڑھیے گا بہت تاکید ہے، عدالت 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 عدالت۔ ہاں، جو خدا اپنے بندوں کے لیے عدالت چاہ رہا ہے وہ خدا خود عادل نہیں ہوگا؟ ہاں ہے نا؟ اب یہ آیت جو ابھی پڑھی تھی، اس کے بعد ہم اللہ کی عدالت کو کیسے ثابت کر پائیں گے؟ پھر سے دہرا دوں آیت۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اگر وہ میرے نبی کے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ، اور رسول اللہ کے پاس آ کے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول اللہ بھی بولیے استغفار کر دیتے، کہہ دیتے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ کی عدالت کو ثابت کر پائیں گے ہم مولانا؟ کیوں؟ قذاب قرآن کہتا ہے ہمارے نبی کے پاس آؤ۔ وہ قصہ بھی سنایا کہ اس نے امام حسن کو ادھر، امام حسین کو ادھر بیٹھال کے پہنچ گیا، صاحب صاحب سرکار، ہے نا؟ لیکن اس آیت کے بعد پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا ہوں، اس آیت کے بعد آپ اللہ کی عدالت ثابت کر پائیں گے ہم لوگ؟ کیوں؟ کہ صاحب اب تو رسول اللہ ہیں نہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا نا، 1400 سال کے بعد ہم لکھنؤ میں پیدا ہوئے، تو ہماری کیا غلطی ہے؟ گناہ تو ہم سے بھی ہوا ہے، ہم کہاں جائیں؟ اچھا، جبکہ اس زمانے کے بدو زیادہ بدتر تھے آج کے لوگوں کے مقابلے میں، سمجھے؟ اس شرابی کبابی لوگ بدو ہیں، ان کے لیے اتنا بڑھیا انتظام، اتنا بڑھیا جگاڑ کہ ہمارے نبی کے پاس آ جاؤ، ہمارے نبی کہہ دیں گے تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو آج ہم سے جو گناہ ہو رہا ہے ہم کہاں جائیں؟ بولیے، ہم سے بھی تو ہو رہا ہے نا۔ ہمارے آپ کے پاس دو کے علاوہ تیسرا آپشن نہیں ہے، یا تو اللہ کو غیر عادل مان لیجئے، اور یا ماننا پڑے گا جیسے کل بخشش کا ذریعہ تھے ویسے ہی آج بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ صلوات بر محمد۔ آ جاؤ موسی رضا، یہاں آ جاؤ۔ غور فرمایا آپ نے نا؟ تو ہمارے اچھا اسی چیز کو اب جی آپ کے ہاں اصول دین کتنے ہیں سر؟ 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ دوسرے بھائیوں کے ہاں کتنے ہیں اصول دین؟ 3: توحید، نبوت، قیامت۔ تو امامت چلو نکال دو، کوئی بات نہیں ہے، یہ عدالت کیوں نکال دیا؟ ہے نا؟ جب لوگ میٹر حل نہیں کر پائے تو ان کے لیے آسان طریقہ یہی تھا کہ عدالت ہی نکال دو۔ صلوات بر محمد۔ اور بس جلدی جلدی 2-3 باتیں اور میں آپ کی خدمت میں نقل کر دوں۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی کے پاس آؤ گے، بولیے تمہارا کام، یہ تو ہو گیا قرآن۔ اب آئیے خود رسول اللہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چھٹے امام روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ حضرت نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ پیغمبر نے فرمایا میری حیات بھی خیر ہے اور میری موت بھی خیر ہے۔ پھر وجہ بتائی، فَأَمَّا حیاتی، میری حیات کیوں خیر ہے؟ اس لیے کہ میرے ذریعے سے اللہ نے تم کو بولیے ہدایت دی، جہنم کی آگ سے نجات، یہ تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا۔ وَأَمَّا مَمَاتِي، میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے۔
وہ کیسے؟ پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ بس سنیے، یہیں پہ رکوں گا 10 منٹ۔ نبی نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ ازددت لکم، اگر اعمال تمہارے اچھے ہیں اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ ایک جملہ رک کے کہوں، کل آپ نے کوئی کام کیا اچھا، 20,000 روپے خرچ کیے، آج آپ کے دل میں اور جو ہے وہ خواہش پیدا ہو رہی، نہیں یار اور بڑھاؤ اس کو۔ جیسے ہی نیکی بڑھ کے کرنے کا جذبہ پیدا ہو، سمجھ جاؤ رسول اللہ کی دعا لگ گئی ہے نا۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فما کان من حسن ازددت لکم، اگر اعمال اچھے ہیں اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ وما کان من قبیح، اور اگر اعمال تمہارے خراب ہیں، اب جملہ سنیے، فرماتے استغفرت لکم، میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ آج بھی میرے اعمال تمہارے سامنے پیش ہوتے ہیں، اگر اچھے ہیں اضافے کی دعا کرتا ہوں، اگر اعمال خراب ہیں تو حضرت نے کیا فرمایا؟ استغفار کرتا ہوں۔ اب یہیں سے 2 لائنیں چلتی ہیں، ایک قرآن، رسول اللہ، اہل بیت، اصحاب، علماء، دوسری لائن وہیں سے سٹارٹ ہوئی ہے، منافقین، حکام اور آج تک ان کے پیروکار۔ صلوات، 2 لائن چلی۔ لہذا اب 2 منٹ ذرا سا، تو جیسے ہی پیغمبر نے فرمایا فقام رجل من المنافقین، ایک منافق کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کیف ذاک یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس امپاسبل، وقد رممت، یعنی صرت رمیما، آپ تو سڑ گل گئے ہوں گے، آپ تو بولیے بھوسا ہو گئے ہوں گے۔ اعوذ باللہ، منافق نے کہا، پیغمبر نے فرمایا کلا، ہرگز، ان اللہ حرم لحومنا علی الارض، اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ نہیں فرمایا میرے گوشت کو، نہیں فرمایا میرے اور میرے اہل بیت کے گوشت کو، کیا فرمایا؟ حرم لحومنا علی الارض، زمین کے لیے ہم لوگوں کے گوشتوں کو، مطلب چاہے ہم تم باہر کے ہی کیوں ہو نہ ہو، خالی اہل بیت کی بات نہیں ہے، حتیٰ یزیدی فوج میں بھی ہو، اور اگر توبہ کر کے ہمارے ہو جاؤ تو تمہارا جسم بھی سلامت رہے گا۔ اور کی داستان، صلوات بر محمد و اب یہاں آ گئے آپ، اب وہ وقت نہیں ہے، چلیے جلدی سے سناتا ہوں میں آپ کو۔ صلوات بر محمد۔ تو یہ منافقین کا نظریہ ہو گیا، وہیں سے لے کر کے اب چاپلوس حکام کی ایک کا سن لیجئے آپ۔ فتویٰ بھی سر ایسے لوگ دیتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ پڑھا لکھا آدمی جلدی فتویٰ نہیں دیتا، اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایک صحابی تھے عنوان بصری، ان سے فرمایا وَاحْرَبِ الْفُتْيَا مِنَ الْفُتْيَا، فتویٰ دینے سے ایسا بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ پھر فرمایا خبردار اپنے کاندھے کو پبلک کے لیے پل مت بناؤ۔ مراجع کرام بھی ہمارے جب فتویٰ دیتے ہیں تو نیچے جملہ لکھ دیتے ہیں واللہ اعلم بالصواب،
یہ بھیا ہماری سمجھ میں آیا ہے، بقیہ خدا بہتر سمجھتا ہے نا. لیکن جو جتنا بڑا جاہل اتنا بڑا فتویٰ. صلوات بر محمد آ جائے. اب پہلے جہالت سن لیجئے. اگر اردو میں لکھ دیا جائے ہے یہ زبر زیر نہ ہو تو ہم کو پتہ ہے کہ نہیں کہاں ہائے پڑھیں گے کہاں ہی پڑھیں گے. تو یار زبر زیر تو لگانے کا، اس سے کیا، ہماری لینگویج ہے نا. یہ عربوں کی لینگویج تھی نا. ایک صاحب بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ کیا ہیں، گورنر ہیں. گورنر جو ہوتا تھا اس زمانے میں وہی امام جماعت ہوتا تھا، وہی امام جمعہ ہوتا تھا، وہی اسپوکس پرسن ہوتا تھا اسلام کا اس شہر میں. گورنر صاحب کا حال سنیے. پہلے پڑھ رہے تھے قرآن، تو جناب نوح والی آیت کہ وہ لڑکا بھاگ رہا تھا، ان کا بھیا بیٹا بابو چلے، ان کا نہیں صاحب. تو جناب نوح نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، پالنا ہے میرا لڑکا. تو خدا نے کہا یا نوح انہو لیس من اہلک. اس کے بعد انہو، یہی تو پھنسا، انہو عملا. یار اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ گورنر صاحب نہیں پڑھ پائے. سنا رہا ہوں میں. تو فبعث حرسیا، ایک سپاہی کو بھیجا، جاؤ کوئی مولانا لے آؤ بڑھیا قاری، بتائے یار اس کو پڑھنا کیسا ہے. وہ گیا بھیا لے کے آیا. جب تک وہ لے کے آیا تب تک حجاج اٹھ گیا تھا. غور کر رہے ہیں؟ جا کے اس نے کہا صاحب مولانا صاحب آ گئے ہیں. انہوں نے کہا جیل میں ڈال دو. یہ حال ہے آپ کے اسلام میں جن کو اقتدار ملا. 6 مہینہ بیچارہ وہ پڑا رہا جیل میں. آپ غور فرما رہے. ایک دن خود ٹہلتا ہوا گیا تو مشہور آدمی تھے. ارے خیریت آپ کیسے؟ کہنے لگے نوح کے لڑکے کے چکر میں آئیں گے یہاں. آزاد کرو بھائی آزاد کرو. غور فرمایا آپ نے؟ جس آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اب وہ فتویٰ دے رہا ہے. وہ فتویٰ سنیے پھر واپس آتا ہوں. صلوات. بور تو نہیں ہو رہے ہیں سر نا؟ تو اب جو ہے کہتے ہیں خطب الحجاج، اور یہ روایت کسی شیعہ کتاب میں نہیں. ابن ابی الحدید معتزلی کی شرح نہج البلاغہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے اس بات کو، اور وہ شیعہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کو. اب سنیے آپ فتویٰ اس ملعون کا. کہتا ہے تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر. کن سبوں پر؟ ریاض بھائی جو رسول اللہ کی قبر مبارک کی، تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر، پھٹکار ان سبوں پر. انما یطوفون باعواد، دیکھیے وہی منافق والی بات یہ کہہ رہا. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے ہیں سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے. الیاذ باللہ. حلا طافو کا آدمی چاپلوسی میں کتنا گر سکتا ہے، چند دن کی گورنری کے چکر میں کتنا ذلیل اپنے کو کر سکتا ہے. حلا طافو قصر امیر المؤمنین عبد الملک، طواف کا شوق ہے تو وہاں کیوں جاتے ہیں سڑی گلی ہڈی اور لکڑی طواف کرنے؟ کیوں نہیں امیر المومنین عبد الملک کے قصر کا طواف کرتے؟ حد تو اب ہو رہی ہے. الا یعلمون، ان سبوں کو پتہ نہیں ہے ان خلیفۃ المرء خیر من رسول، خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے. حد ہو گئی نہیں ہو گئی؟ بولیے. تو یہ ایک طرف یہ ہے نظریہ. منافق
حکام، اور وہ سسٹم ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ ایک لائن یہ ہے، قرآن عرض کر چکا، آپ شاید اب نہ سمجھ پائیں، لیکن آگے سے انشاءاللہ یہ بات ختم ہو جائے گی، پھر مزہ آئے گا آپ کو۔ صلوات پر محمد، ہے نا؟ تو اب وہ لائن وہ ہو گئی حکام منافقین جو آج تک چل رہا ہے۔ ادھر والی قرآن، دوسرا کیا بولیے، رسول اللہ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا۔ ایک حدیث اور سناتے چلے، پیغمبر نے فرمایا من زارنی بعد موتی کمن ہاجر الی فی حیاتی، جس نے میری زیارت کی میرے مرنے کے بعد، گویا وہ زندگی میں مجھ سے ملنے آیا ہے۔ یہ رسول اللہ فرما رہے۔ ہو گئی بات۔ تو اب یہ ہو گیا پیغمبر کا۔ اہل بیت، میں ایک بات صرف کہوں گا، سب کی نہیں، اہل بیت میں بھی جناب فاطمہ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا نا پیغمبر کی ذات کو، ہے؟ بیٹی سے زیادہ کون سمجھے گا؟ کہتے ہیں کہ بی بی آتی تھی پیغمبر کی قبر مبارک پر اور خاک اپنی مٹھی میں لیتی تھی، آنکھوں سے لگاتی تھی، اور وہی سبت علیہ والا جو مرثیہ پورا ہے اس میں کہ یہ شعر پڑھتی تھی، بابا بابا جس نے آپ کی قبر کی خاک سونگھ لی بابا، اس کو دنیا کی کوئی خوشبو سونگھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں لوں گا وقت آپ کا، بس۔ تو یہ اہل بیت۔ آئیے صحابہ، صحابہ بڑے مظلوم ہیں، بہت مظلوم ہیں، جیسے رسول اللہ مظلوم، جیسے اہل البیت علیہم السلام مظلوم، ویسے ہی بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مظلوم۔ ایسی ایسی مصیبتیں برداشت کی ہیں ان صحابہ کرام نے، ان کا کوئی نام نہیں جانتا، اور جو تھوڑا سا نیتا ٹائپ ہو گئے ان کو سب جانتے ہیں۔ تو یہ مظلومیت ہے کہ نہیں ہے صحابہ کی؟ انہیں میں سے ایک بہت عظیم صحابی، صلوات بر محمد، سنیے نام کیا ہے ان کا، جناب ابو ایوب انصاری۔ ابو ایوب کون ہے معلوم ہے؟ جب رسول اللہ نہیں، وہ شاید بیٹھنے آئے ہیں یا بانٹنے آئے ہیں، بانٹنا ہو تو ہم رک جائیں، کوئی دقت نہیں، بانٹ لیجئے، پڑھیں؟ ہاں، صلوات بر محمد۔ نہیں بھائی، وہ ہوتا کیا ہے نا، ہم نے دیکھا پٹنہ وغیرہ میں بھی وہ بعد میں بانٹنے میں دشواری ہوتی ہے، تو پہلے رکھ دیتے ہیں لوگ، لیکن اب ایک دم مصائب کے قریب تھوڑی یہ کام ٹھیک ہے چچا، صلوات بر محمد۔ ہمیں جو آدمی مجلس پڑھتا ہے نا، اس کو اس کی نزاکت کا پتہ ہے۔ آپ نے پتہ نہیں غور کیا کہ نہیں کیا، ابھی ہم یہ جو ہمارے بھائی ہیں ایسے ان کو دیکھ کے پڑھنے لگے، پتہ نہیں غور کیا نہیں کیا، کیوں معلوم ہے؟ کہ وہاں دیکھ رہے تھے، اب میں ڈسٹرب ہو رہا تھا سامنے، تو بہت بالکل پچ کی طرح ہے مجلس، ذرا سا بارش ہوگی زیرو پہ آؤٹ ہوں گے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے، صلوات پر محمد، ہے نا؟ ایک اور صلوات پر محمد۔ ہر بڑا آدمی چاہتا ہے مدینے میں رسول اللہ ہمارے یہاں آ جائیں۔ پیغمبر نے فرمایا میں کسی کے یہاں نہیں جاؤں گا، میری سواری خدا کی طرف سے مامور ہے، یہ جہاں رک جائے گی میں وہاں اتر جاؤں گا۔ نہیں ٹھیک ہے بیٹا، بیٹھو، تو یہ جہاں رک جائے گی وہاں قیام کروں گا۔ پورا مدینہ ٹہلتے 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 موسی رضا حضرت کی اونٹنی کہاں آ کے رکی؟ ابو ایوب کے گھر۔ ہاں، جناب ابو ایوب کی والدہ زندہ تھی اور نابینا ہو گئی تھی، وہ لگی رونے یہ سن کے کہ بڑے بڑے لوگوں کو، ملینرز کو چھوڑ کے رسول اللہ ہمارے یہاں آ گئے ہیں، تو وہ لگی رونے۔ ابو ایوب نے کہا اماں یہ تو خوشی کا مقام ہے، گریا کیوں؟
کہ بیٹا اسی لیے تو رو رہی ہوں کہ اب جو اتنی بڑی خوشی آئی تو آنکھوں میں بینائی نہیں. آپ سنیے، اب جس کے لیے جو چاہیے بیان کر دیجئے، لیکن یہ ہے تاریخ میں. رسول اللہ کھڑے ہو گئے، اللہ میں ابو ایوب کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک ابو ایوب کی ماں کی آنکھوں کی بینائی پلک نہیں ہوتی. یہ معجزہ پہلا ہوا ہے. معمولی چیز ہے ابو ایوب انصاری. اب مروان کا نام سنا ہے نا، اور میں نے کہا نا حکام کو دیکھیے اور صحابہ کو دیکھیے ادھر. اب یہ دونوں چیزیں. مروان مسجد پیغمبر میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی قبر پیغمبر پر اپنا رخسار رکھے گڑ گڑا رہا. پیچھے سے بیٹا پہچان پائے نہیں کون ہے. یہ تو اپنے پاور کے زوم میں ہڑکا لیا، تدری ما تصنع، پتا ہے کیا کر رہے ہو؟ اب جو سر اٹھایا فَإِذَا هُوَ ابو ایوب، معلوم ہوا کوئی اور نہیں جناب ابو ایوب انصاری. جیسے اس نے کہا پتا ہے کیا کر رہے ہو، ابو ایوب نے سر گھمایا، کہا ہاں پتا ہے. نعم جئت رسول اللہ ولم آت الحجار، میں نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں، پتھر پوجنے نہیں آیا. ایک ہوا، دو ہوا. ایک جناب فاطمہ کا سن لیا، بس ختم کیا میں. جناب بلال ہے، یہ پیغمبر کی زندگی میں ان کے پاس مؤذن کی پوسٹ تھی، ہے نا. ایک دن روایت کہتی ہے کہ اکثر چلے گئے تھے چھوڑ چھاڑ کے، جب مدینے آتے تھے تو پیغمبر کی بارگاہ میں جاتے تھے، روتے تھے، یمرغ وجہ، اور اپنا چہرہ رسول اللہ کی قبر مبارک پر بولیے رگڑتے تھے. ہو گئی بات. جلدی سے قرآن، رسول اللہ، اہل بیت، صحابہ، ہو گیا. ایک چیز اور لے لیجئے، علماء، صلوات بر محمد. جلدی سے ہمارے علماء الحمدللہ سب کا نظریہ ایک ہے اس مسئلے میں، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جو ہمارے دوسرے بھائی لوگ ہیں ان کے یہاں 4 بڑے ہیں جن کو امام کے حد تک پہنچایا گیا ہے. جناب ابو حنیفہ، جلدی جلدی، مالک ابن انس، احمد ابن حنبل، محمد ابن ادریس الشافعی. 4 ہیں نا. اس میں ایک امام ہے جن کا نام ہے مالک ابن انس، مسجد پیغمبر ہے. مالک کے زمانے میں خلیفہ تھا منصور. 2 منٹ رکیے، جلدی جلدی سنا دوں. قرآن نے پیغمبر سے بات کرنے کا، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا قرآن نے باقاعدہ سلیقہ سکھایا. نمبر 1، قرآن کہتا ہے خبردار لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار ہمارے نبی سے اونچی آواز میں بات مت کرنا. کیا ہوگا ورنہ؟ کہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ایک کا ثواب نہیں ملے گا. نمبر 1. نمبر 2، قرآن نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے، بیوقوف کہا ہے جو پیغمبر کو چلا کے پکارتے تھے. والذین ینادونک من وراء الحجرات، یا رسول اللہ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، مطلب یا رسول اللہ، ہے نا. ان کے پاس بھیجا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سب بیوقوف لوگ ہیں. اس کے بعد قرآن نے مدح کی ہے ان لوگوں کی جو نبی سے سلو بولتے ہیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو ہمارے نبی کے پاس آ کے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں. تو یہ قرآن نے ہم کو اس وقت کے گائیڈ لائن دی ہے کہ تم کو رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے رہنا ہے. چیخ نہیں سکتے، پکار نہیں سکتے، آواز بلند
نہیں کر سکتے. سمجھ گئے آپ؟ یہ سارے وہ گئے. اب وہاں مسجد پیغمبر، یہ قبر پیغمبر ہے، مسجدی میں تو گئے ہیں جو لوگ دیکھا انہوں نے. یہ کوئی بات بحث ہو گئی، منصور تیز تیز بولنے لگا. عالم اس کو کہتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ مالک ابن انس نے ٹوک دیا، یا امیر المومنین لا ترفع صوتک فی هذا المسجد، خبردار اس مسجد میں اونچی آواز میں بات مت کرنا. مالک ابن انس نے ٹوکا کس کو؟ اور اس کے بعد یہ جو میں نے آیتیں سنائی نا، ساری آیتیں مالک ابن انس نے منصور دوانیکی کو سنائی. اور اس کے بعد قبل اس کے کہ وہ کچھ اعتراض کرے کہ مر گئے ہیں اور یہ ہے، کہہ سکتا ہے نا، پہلے ہی کہا اور سن ان حرمتہ حیا میتا کا حرمتہ حیا. رسول اللہ کا احترام آج بھی ویسے ہی ہے جیسے زندگی میں تھا. یہ کس کا جملہ ہے؟ مالک ابن انس کا، آپ کے علماء میں نہیں ہے نا. یہ انہوں نے کہا. اچھا جب آدمی، پتہ نہیں آپ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، آدمی جب بور ہوتا ہے نا تو بات گھمانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ سوال کر. اچھا حضور یہ بتائیے، تو حضور سے ان کو مسئلہ نہیں پوچھنا ہے. چکر یہ ہے کہ جو بوریت ہوئی ہے اس کو بیٹا محسوس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. تو اب بھرے مجمع میں مالک ابن انس نے ٹوک دیا، بور تو ہوگا. تو منصور نے کہا صاحب یہ بتائیے، استقبل رسول اللہ و ادعو ام استقبل القبلہ؟ سرکار یہ بتائیے مالک صاحب، پیغمبر کی طرف رخ کر کے دعا مانگے یا قبلے کی طرف؟ مثلا یہ قبر پیغمبر ہے، یہاں کھڑے ہیں، قبلہ ادھر ہے، تو اب ہم ادھر رخ کر کے دعا مانگیں یا پیغمبر کی طرف پیٹھ کر لیں قبلے کی طرف؟ سنیے گا، یہ شیعہ عالم کی بات نہیں ہے. مالک ابن انس نے کہا سنو اے خلیفہ منصور، لا تصرف وجہک عن رسول اللہ، خبردار رسول اللہ کی طرف سے چہرہ مت پھرانا، بل استقبل واستشفع بہ، بلکہ نبی کی طرف رخ کرو، ان سے طلب شفاعت کرو. فإنہ وسیلتک ووسیلۃ ابیک آدم الی یوم القیامہ، اس لیے کہ صرف تمہارے نہیں، تمہارے باپ آدم کے بھی یہ قیامت تک کے لیے وسیلہ ہے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اب وہی آیت انہوں نے پڑھ دی جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس آیت سے آپ عدالت کیسے ثابت کریں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جن لوگوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، ہمارا رسول بھی ان کے لیے استغفار کر دیتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب دیکھتے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا. ہو گئی بات. قرآن، رسول اللہ، اہل بیت، صحابہ، علماء، ہے نا، منافق اور حکام، تب سے ان کی پیروی کرتے کرتے آج تک یہ دونوں چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب طے آپ کو کرنا ہے کہ منافقوں کے نظریے کو اپنانا ہے یا قرآن و اہل بیت کے نظریے کو اپنانا ہے. صلوات بر محمد و بس ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا. ایک بات توجہ فرمائیے آغا، جب تک رسول اللہ زندہ تھے نا، ہاں، کسی مائی کے لال میں دم نہیں تھا، بیوی کے گھر کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے، ہاں، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ رسول اللہ کی بیٹی کے گھر کی طرف ترچھی نگاہ ڈال دے. یا رسول اللہ فریاد ہے، یا رسول اللہ فریاد ہے. ادھر آنکھ بند ہوئی پیغمبر کی، نبی ہی، یا آپ کو پتہ ہے کتنا کریم ہے میرا نبی، کتنا رحیم ہے میرا نبی. فرشتہ آیا
جابیل نام ہے اس کا. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے پہاڑ اٹھا کے مکے والوں پھینک دوں سب دب دبا کے ختم ہو جائیں. پیغمبر نے فرمایا نہ، انی بعثت رحمتا، اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. جو نبی اتنا کریم ہے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے دروازے پر یہ لوگ آگ لے کے آئے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے دروازے پہ یہ لوگ لکڑیاں لے کے آئے. اور یہی نہیں کہ صرف آگ و لکڑی لائے، آگ لگا دی گئی. جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص آگے بڑھا اور دوڑ کے اتنی زور سے پیروں سے دروازے پہ دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے امیر المومنین علیہ السلام کے بولیے جناب فاطمہ کے سینے پہ لگا. پیچھے دیوار ہے، سامنے دروازہ ہے، در و دیوار کے درمیان پس گئے. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، بطور روایت نہیں دیکھا، لیکن ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا مرثیہ ہے سر. اتنا بڑا عالم شعر نہیں کہے گا جب تک روایت میں نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں، ان کے مرثیہ کا ایک شعر ہے وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. میں کیا بتاؤں تم لوگوں کو کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو. سمجھے آپ، اس سینے میں وہ کیل در آئی ہے. مطلب شاید یہ ہے کہ جب دروازہ اکھڑ کے بیوی کے سینے پہ تو شاید دروازے میں کوئی کیل تھی جو بیوی کے سینے ہاں کچھ دیر تک ان لوگوں نے دبائے رکھا. کون بتائے گا کتنی تکلیف ہوئی شہزادی کو، کون بیان کرے گا. یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے، بس تمام. یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے. بیوی جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، اپنا درد بھول گئے، اپنا درد بیوی بھول گئے. آن کے امیر المومنین کے سامنے کھڑی ہو گئی. اب مت پڑھو وسیع اصل کیا ہوا، کیوں کہ یہ محبان رسول ہیں، یہ عاشقان رسول ہیں. اس میں کتنے ایسے ہوں گے جن کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے. پتہ نہیں برداشت کر پائے نہ کر پائے. میں پڑھوں گا، کیوں زبردستی کرتے ہو؟ کہ نہیں پڑھوں گا، بچوں کو پتہ کیسے چلے گا کیا ہوا. بس آخری بات کہتے ہیں جیسے ہی بیوی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئے. یہ دو طرح کی روایت ہے، سن لیجیے اور تمام. ایک شخص ہے جس کا نام اس ملعون کا ہے قنفذ. قنفذ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اتنی زور کا کوڑا بیوی کے بازوؤں پر مارا کہ وہ لپٹ گیا. کہتے ہیں جیسے لوگ بازوؤں پر کالا تعویذ باندھتے ہیں نا، ویسے بیوی کے بازو سیاہ پڑ گیا. بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پھوڑے ٹائپ کا ہو گیا تھا جو زندگی بھر ٹھیک نہیں ہوا. یہ ایک روایت. اور دوسری تمام آ کے جیسے ہی امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، ایک ملعون نے تلوار نکال لی. تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی کہ شہزادی کی چیخ نکل گئی، یا فضت خذینی لقد سقطت ما فی احشاء. فضہ مجھے پکڑ لو، فضہ مجھے سہارا دے دو، فضہ میرا بچہ مر گیا. اتنے میں مولا کی چیخ کی آواز آئی، یا فضتو ادرکی مولا تکی. فضہ دوڑو اپنی بیوی کی خبر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ، اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا ذکر رسول اللہ اور امام جناب فاطمہ کا ثواب مرحومہ مہتاب جہاں بنت شہنشاہ حسین صاحب کی روح تک پہنچا، ان کے گناہوں کو بخش، جوار معصومین میں جگہ کرامت۔ پالنے والے تیرا لاکھ احسان، تیرا لاکھ کرم ہے کہ تو نے توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مرتے دم تک اس توفیق کو سلب مت فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔